السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو بہنوں کا ایک عبرتناک واقعہ جانیں گے کہ جب دونوں بہنوں کا انتقال ہوا تو ایک بہن کی قبر سے کستوری کی خوشبو تو دوسری بہن کی قبر سے بدبو آ رہی تھی، یعنی وہ قبر کے عذاب میں گرفتار تھی۔ آخرکار ان دونوں بہنوں نے دنیا میں رہ کر ایسا کون سا کام کیا تھا کہ جس کی وجہ سے ایک کی قبر سے خوشبو تو دوسری کی قبر سے بدبو آ رہی تھی، یعنی وہ قبر کے عذاب میں گرفتار تھی۔ جب ان دونوں کا سچ سامنے آیا تو لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایک ایسا سچ جسے سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے۔ تو اس عبرتناک واقعہ کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ تو چلیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ایک شہر کی بات ہے، ایک نوجوان تھا اور وہ نوجوان جب کسی راستے سے گزرتا تھا اور راستے میں جب قبرستان پڑتا تھا تو قبرستان سے جب وہ گزرتا تھا تو مردوں کے لیے دعا کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ جب وہ قبرستان سے گزر رہا تھا تو اس نے سوچا کہ چلو سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور ان کو بخش دیں تو ہمیں بھی ثواب ملے گا اور انہیں بھی ثواب ملے گا۔ تو ایک قبر کے قریب وہ گیا اور جانے کے بعد جیسے ہی اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کی نگاہ ایک ایسی قبر پر گئی کہ اس قبر کے اوپر ایک سانپ بیٹھا ہوا تھا جو بڑا بھیانک تھا۔ تو جب اس نے سانپ کو دیکھا تو وہیں سے اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا کہ قبر پر سانپ بیٹھا ہے کہ چلو اس کو مار دیتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھا وہ سانپ اس قبر کے اندر چلا گیا۔ جب وہ سانپ اس قبر کے اندر چلا گیا تو یہ شخص بھی اس قبر کے قریب گیا۔ جیسے ہی وہاں اس قبر کے قریب پہنچا تو اسے وہاں بہت بدبو محسوس ہوئی۔ اس نے کہا یہ بدبو اس قبر کے پاس سے آ رہی ہے۔ یہ بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد اس نے دیکھا کہ سوراخ بھی وہیں پر تھا اور سانپ بھی اسی قبر کے اندر چلا گیا۔ اس نے مٹی اٹھائی اور مٹی اٹھانے کے بعد مٹی کو سونگھا۔ جب مٹی کو سونگھا تو مٹی میں بہت بری بدبو آئی۔ اس نے مٹی کو پھینکا۔ اس نے سوچا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے وہیں پاس کی قبر سے مٹی اٹھائی اور سونگھا تو اس میں بہت اچھی کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو اس نے سوچا کہ ایک قبر سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے اور وہیں پاس والی قبر سے بدبو آ رہی ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ دونوں کی قبر کے اوپر پتھر لگا ہوا تھا اور اس میں ان دونوں کی جانکاری لکھی ہوئی تھی، جس سے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، جس میں ایک کی عمر 25 سال تو دوسری کی عمر 20 سال ہے۔ تو اس نے سوچا کہ چلو اب پتہ لگاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے کہ ایک کی قبر سے خوشبو اور وہیں دوسرے کی قبر سے بدبو آ رہی تھی۔ اس نے اس پتھر پر لکھے ہوئے ایڈریس کے مطابق راز کو معلوم کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تو وہ چلتے چلتے انہی دو لڑکیوں کا گاؤں آ گیا۔ جب اس نے اس گاؤں کے اندر ان لڑکیوں کا گھر تلاش کیا تو اسے ان کا گھر مل گیا اور اس نے اس گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک بوڑھی خاتون نکل کر آئی اور وہ بوڑھی خاتون اس گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس نے پوچھا اماں آپ ہی اس گھر کی مالکن ہو؟ اس بوڑھی خاتون نے کہا ہاں میں ہی اس گھر کی مالکن ہوں، بتاؤ کیا بات ہے، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے پھر کہا اماں یہ بتاؤ وہ دونوں بیٹیاں آپ کی ہی ہے، ان کا نام بتایا۔ تو اس بوڑھی خاتون نے کہا
یہ تو میری ہی بیٹیاں ہیں، لیکن ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اب ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس نوجوان نے سارا ماجرا بیان کیا اور پوچھا، اماں اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا، بیٹا بیٹھو، میں تمہیں سارا واقعہ بتاتی ہوں۔ پھر اس بوڑھی خاتون نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میری 2 بیٹیاں تھیں، میں تمہیں سب سے پہلے اس بیٹی کے بارے میں بتاتی ہوں جس کی قبر سے بدبو آ رہی تھی کہ ایک بار کیا ہوا کہ ایک دور ایسا تھا کہ ہم بہت مالدار ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ پیسے والے تھے، تو ہماری وہ بیٹی اور ہم لمبے سفر پر گئے، راستے میں جنگل بھی پڑے، ریگستان بھی پڑے، تو ہمارے پاس پانی وغیرہ بھی کافی تھا، کھانا بھی ہم نے رکھ لیا تھا، اور اتنا رکھ لیا تھا کہ منزل پر پہنچ جائے اور کھانا ختم نہ ہو، پانی ختم نہ ہو۔ تو جب راستے میں چلے تو ایک جنگل پڑا، وہ جنگل سے جیسے ہی باہر نکلے تو بالکل سنسان جگہ تھی، دھوپ بہت تیزی کے ساتھ تھی، تو ہم نے کیا دیکھا کہ راستے پر باپ بیٹے تڑپ رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے، اور بیٹا بہت تیزی کے ساتھ رو رہا تھا اور اس کا باپ، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور وہ دونوں بھوک اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ تو جیسے ہی ہماری سواری ان کے قریب پہنچی تو وہ راستے میں تھے، تو ہماری بیٹی نے جب انہیں راستے میں دیکھا تو وہ سواری سے اتری اور ان کے پاس گئی اور کہا کہ آپ لوگ یہاں لیٹے کیوں ہو اور راستہ روکے ہوئے ہو، راہگیروں کو پریشان کر رہے ہو، آپ مسافروں کو پریشان کر رہے ہو؟ تو وہ آدمی بولا، ایسا ہے بہن کہ ہم کسی راہگیر کو، کسی مسافر کو پریشان کرنے کے لیے یہاں نہیں ہیں، بس ہم تو پیاس میں تڑپ رہے ہیں، ہمیں چلو پیاس لگی ہے، کوئی بات نہیں، ہم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو چھوٹا بیٹا ہے میرا، یہ بہت زیادہ پیاسا اور بھوکا ہے، تو اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے آپ تھوڑا سا پانی میرے بیٹے کو پلا دو، اگر تھوڑا سا پانی میرا بیٹا اگر پی لے گا تو وہ ابھی رو رہا ہے، ابھی اسے بھوک کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، جیسے ہی اس کے حلق میں پانی جائے گا تو اس کی جان بچ جائے گی، اور پھر میں یہاں سے اسے لے کر چلا جاؤں گا، کیونکہ پتہ نہیں ابھی مجھے کتنا لمبا سفر کرنا ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا پانی ابھی مجھے دے دو اور تھوڑا سا پانی میرے بیٹے کو دے دو، تمہارے پاس پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، اگر آپ ہماری مدد کر دو تو ہم اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے بہت دعائیں کریں گے۔ وہ بوڑھی کہنے لگی، میری بیٹی نے اس کو دھکا دیا اور اس کے بیٹے کو سائڈ کیا، سواری پر بیٹھی اور آگے بڑھ گئی، میں نے اس کو لاکھ کوشش کی منانے کی، لیکن میری بیٹی نے میری بات نہیں مانی اور چل دی، کیونکہ اس وقت اسے پیسوں کا گھمنڈ تھا، تکبر تھا، اس نے پانی نہیں دیا۔ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے، یہاں تک کہ جب واپس آئے تو کیا دیکھا، وہ دونوں باپ بیٹے مر گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی، اسے ان کی موت کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے 2 لوگوں کی جان چلی گئی۔ پھر وہ بوڑھی کہنے لگی، شاید بیٹا اسی وجہ سے اس کی قبر سے بدبو آ رہی ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور یہاں تک کہ اس کا سود کا کام تھا، سود کھاتی تھی، حرام کمائی کھاتی تھی، اور غریبوں پر بڑا اتیاچار کرتی تھی۔ پھر وہ بوڑھی کہنے لگی، بیٹا بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی، ابھی یہ واپس گھر پر آئی، گھر پر آنے کے بعد اس کی چھوٹی جو
بہن تھی وہ بہت خوش ہو گئی کہ ماں اور بہن واپس آ گئی ہیں۔ تو جیسے ہی یہ اندر داخل ہوئی تو میری چھوٹی بیٹی سے کہنے لگی کہ دیکھ آج میں نے کتنا بڑا کام کیا۔ تو میری بیٹی بولی کیا کام کیا؟ کہا میں نے ایک پیاسے انسان کو پانی نہیں دیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئے۔ اس طرح وہ بتاتے ہوئے ہنس رہی تھی اور تالیاں بجاتے ہوئے فخر کے ساتھ یہ اپنے غرور اور گھمنڈ میں کہہ رہی تھی۔ چھوٹی بیٹی نے جب اتنا سنا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا تجھ پر لعنت ہو، تو کیسی ہے؟ تو نے دولت کے گھمنڈ میں غرور میں آ کے تو نے 2 لوگوں کی جان لے لی۔ ارے توبہ کر توبہ، کہیں اللہ کا عذاب نہ تجھے پکڑ لے۔ وہ بوڑھی کہتی ہے میری بیٹی پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا اور خوش تھی، فخر کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ایسے تو نہ جانے دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں اور کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، کچھ نہیں ہوتا ایسا۔ اور میری چھوٹی بیٹی پر اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ وہ فوراً گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی مولا معاف فرما دے، مولا کہیں اس کی نحوست کی وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نہ آ جائے، تو مجھے بھی نہ پکڑ لے، یا اللہ معاف فرما دے، میں اپنے سچے دل سے توبہ کرتی ہوں۔ پھر اس نے ایک معمول بنا لیا۔ محلے میں ایک غریب گھر تھا، اس گھر میں 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ میری چھوٹی بیٹی کیا کرتی تھی کہ اپنے حصے کا آدھا کھانا ان تک پہنچا دیتی تھی اور جب تک وہ زندہ رہی تب تک میری بیٹی نے ان کو کھانا پہنچایا۔ ہو سکتا ہے اسی وجہ سے میری چھوٹی بیٹی کی قبر خوشبو سے مہک رہی ہے۔ تو ناظرین دیکھا آپ نے، اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے آپ سے، کتنا راضی ہوتا ہے۔